وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ مسجد میں قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوں تو اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے اور فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس حدیث پاک میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں ہمیں ان کا مصداق بنائے، وہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس میں جو پہلا حکم تھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ کل میں نے بیان کیا تھا۔ آج جو دوسرا حکم ہے وہ انفقوا، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ مال اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دنیا دارالغفلت ہے اور آزمائش کا گھر ہے، یہاں انسان کو آزمائش کے لیے اتارا گیا ہے۔ مال انسانی دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور بسا اوقات مال کی محبت حد سے بڑھ جائے تو یہ اللہ کی معرفت کے راستے میں حجاب بن جاتی ہے اور انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی خاص امتحان لیا گیا، آزمائش ہوئی، اور میری امت کا امتحان مال کے ذریعے لیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ میرے وصال کے بعد تم شرک کرو گے۔ اب دنیا میں اہل توحید ہمیشہ موجود رہیں گے، دنیا سے اہل ایمان ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ میرے وصال کے بعد تم شرک کرو گے، ہاں تمہارے اوپر مال فراوانی سے آئے گا، مال کے دروازے کھول دیے جائیں گے،
اور آزمائش مال کے ذریعے ہوگی۔ اس کے لیے، اس آزمائش میں کامیابی کے لیے قرآن مجید نے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو دل سے مال کی محبت جو ہے وہ گھٹ جائے گی، اور اگر اسے سنبھال کے رکھیں گے تو پھر دل میں مال کی محبت بڑھ جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے انفاق کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقہ فطر، لیکن اسلام نے تو اس سے بڑھ کر انفاق کرنے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ یا صدقہ فطر یہ تو وہ کم از کم مطالبہ ہے جو شریعت نے ہم سے کیا۔ زکوٰۃ دے کر یا صدقہ فطر ادا کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے مطالبہ شریعت کو کما حق کو پورا کر دیا ہے۔ اسلام نے تو اس سے بڑھ کے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ہاں، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، صدقہ فطر کو واجب کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اسلام نے صدقہ و خیرات کرنے کی رغبت دلائی کہ انسان زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی، قرآن مجید جب کوئی حکم دیتا ہے تو قرآن کا انداز بڑا مشفقانہ ہے، سمجھانے کا انداز ہے۔ یہاں حکم دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو ساتھ بتا دیا کہ تم نے جو کچھ خرچ کرنا ہے اس میں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، یہ جو لفظ آیا مستخلفین، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ سورہ الحدید کی دوسری آیت میں ہے لہو ملک السماوات والارض، اور اسی طرح پانچویں آیت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں لہو ملک السماوات والارض۔ تو اصل میں کائنات کی ہر چیز کا مالک حقیقی تو اللہ ہے۔ اس نے عارضی طور پر تمہیں مال عطا کیا، تو مال کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ تمہیں اس نے خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، کچھ عرصے کے لیے مال تمہارے تصرف میں دیا ہے۔ اب اصل حکم دے نائب کو کہ مال خرچ کرو، تو کیا نائب اصل کے حکم پر انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا تمہاری حیثیت تو نائب کی ہے کہ تمہیں تو عطا کیا ہے۔ یہ بات بھی پانچویں آیت میں سورہ مبارکہ الحدید کی پانچویں آیت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع، ہر کام کا فیصلہ اللہ کا۔ کسی کو غریب رکھا ہے اور آپ کو دولت دی ہے تو آپ کو دولت دینے کا فیصلہ کس نے کیا؟ یعنی آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو یہ اللہ کے فیصلے سے ہی آپ کو ملے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بعض دوست کہتے ہیں کہ میں نے سارا دن مزدوری کر کے اینٹیں اٹھا کے پیسے کمائے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیے ہیں، میں نے تو مزدوری کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مزدوری کی ہے، لیکن مزدوری کرنے کے لیے
آپ کے جسم کو توانائی کس نے دی ہے؟ اگر آپ معذور ہوتے تو کیا مزدوری کر سکتے؟ آپ نے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائی ہیں، آپ کے ہاتھ کس نے بنائے؟ آپ چل کے گئے مزدوری کرنے والی جگہ تک، یہ پیر کس نے عطا؟ اگر کوئی استاد کہے کہ میں نے تو پڑھا کے ذہن کھپا کے علم حاصل کیا، ڈاکٹر صاحب کہیں، وکیل صاحب کہیں، پروفیسر صاحب کہیں کہ ہم نے دماغی کام کیا ہے پھر تنخواہ ملی ہے، ٹھیک ہے آپ نے دماغی کام کیا ہے پھر تنخواہ ملی ہے، لیکن آپ کو ذہن عطا کس نے کیا؟ اگر اللہ ذہن عطا نہ کرتا تو آپ دماغی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے رزق عطا کرنے والا، اسباب کے پردوں میں رہ کے اصل میں رزق عطا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے کہ اسے اللہ نے رزق عطا کیا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، یہ ایک تفصیل ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری تفصیل مستخلفین فیہ، جو مال تمہارے پاس ہے پہلے کسی اور کے پاس تھا، باپ کے پاس تھا، باپ فوت ہوا بیٹے کے پاس آیا، اب بیٹا فوت ہوگا تو یہی مال پوتے کے پاس جائے گا، تو فرمایا تمہیں جو مال ملا ہے یہ پہلے کسی اور کے پاس تھا، اس کے ہاتھوں سے پھر تمہارے ہاتھوں تک پہنچا ہے، تم اس میں دوسروں کے جانشین بنائے گئے، اور تم نے بھی ہمیشہ مالک نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا تم بھی اسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تو تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں اس مال پر مالک بنایا گیا، ہمیشہ کے لیے مالک نہیں بنایا۔ یہ جو تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں اس پر مالک بنایا گیا ہے، اس میں اس مال کو اس انداز میں خرچ کرو کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اس سے نفع ہو، ہمیشہ کے لیے اس سے فائدہ حاصل۔ تو قرآن مجید نے مستخلفین کا لفظ بول کر انسان کے دل میں مال خرچ کرنے کی ایک رغبت ڈال دی ہے کہ تمہیں تو اس مال کا جانشین بنایا گیا۔ آگے اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا وارث اللہ۔ تم آج مال خرچ نہ کرو، بالآخر یہ مال آئے گا کس کے قبضے؟ ایک ایسا وقت آئے گا جب مال رل رہا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہیں، جب بساط عالم کو لپیٹا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی، تو اس وقت مال تو بکھرا ہوا پڑا ہوگا، جب انسانوں کے وجود دھنی ہوئی روئی کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے، اس وقت کون سونے کو چاندی کو اٹھائے گا؟ یہ مال و دولت تو بکھرا ہوا ہوگا۔ تو اس کائنات کی جو دولت ہے اس کا اصل وارث کون ہے؟ آج اگر تم اپنی مرضی سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ہے تو یہ اللہ کا، اس کا مالک بھی اللہ ہے، اس کا وارث بھی اللہ ہے۔ انسان کو تو تھوڑے عرصے کے لیے یہ مال دیا گیا، جس طرح مستخلفین فیہ، اس کی دو تفصیلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اسی طرح وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی بھی دو تفصیلیں ہیں۔ ایک تفصیل تو یہ ہے کہ اصل میں وارث اس مال کا اللہ ہی ہے، باپ کے بعد بیٹا وارث بنے گا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، لیکن ایک وقت آئے گا جب بساط عالم کو لپیٹا جائے گا، سب انسان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، مال موجود ہوگا، تو پھر وارث اللہ۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا وارث اللہ ہی ہے۔ اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف اتنا ہی مال نہیں تھا جو تمہاری جیب میں آ گیا ہے، اور اب تم قابو کر لو کہ کہیں یہ نکل نہ جائے۔ اللہ کے پاس دینے کے لیے اور بھی بڑا کچھ، تم اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو، اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف اتنا ہی مال نہیں تھا جو تمہیں دے دیا ہے، اور اب اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، تو چلو تم اس مال کو سنبھال کے رکھو کہ کہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اللہ کو اور دے نہیں سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، یہ ایک جملہ بڑے دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، گزر گئے، موجود ہیں یا آئیں گے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں اور آئیں گے، ان سب کی ساری خواہشات اللہ پوری کر دے۔ جتنا جتنا مال وہ چاہتے ہیں اللہ اتنا مال انہیں دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہے۔ جتنے انسان اس نے خلق کیے اور خلق کرے گا قیامت تک، ان تمام انسانوں کی ساری خواہشات وہ پوری کر دے، اور جتنا مال وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اتنا مال ملے تو میں خوش ہوں گا، تمام انسانوں کو ان کی خواہشات کے مطابق اللہ دولت دے دے، اللہ کے اپنے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں، وہاں کمی کا سوال ہی نہیں پیدا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے، یہ بات میں نے غالباً دوسرے درس میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہاں حالت بدلتی نہیں، دینے سے کمی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے دینے سے کوئی کمی آ گئی ہے تو پھر حالت بدل گئی۔ اللہ کی ذات میں حالت تبدیل ہوتی نہیں۔ اس لیے دوسری تفسیر وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، اس کے دیے ہونے سے تم دو وہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اونٹ آئے سامان سے لدے ہوئے اور کچھ تاجر آپ کے پاس آئے کہ مدینہ منورہ میں اس مال کی کمی ہے، چلو ہم خرید کے تو اس کو بیچتے ہیں، ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے سودا کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کتنا نفع دیتے ہو؟ انہوں نے ایک گوشت بتائی اتنا نفع۔ آپ نے فرمایا میرا سودا اس تاجر سے ہوگا کہ اس سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اتنا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ مل رہا ہے مجھے۔ انہوں نے کہا ہم اس سے زیادہ دیں گے، آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب وہ نفع بڑھاتے رہے، لیکن ہمیشہ حضرت عثمان یہ فرماتے تھے جو نفع تم دے رہے ہو مجھے اس سے زیادہ نفع ایک تاجر دے رہا ہے۔ آخر ان تاجروں نے کہا وہ کون ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع آپ کو دے رہا ہے؟ فرمایا آج عثمان نے سودا اپنے رب کے ساتھ، آج میں پیسوں سے یہ مال نہیں بیچوں گا، آج غرباء مدینہ میں مفت اس کو تقسیم کروں، میں نے آج سودا اپنے رب کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں، گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو دونا کر دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کو عزت کا ثواب عطا کرے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو اللہ اس کو دو گنا کر کے لوٹائے گا اور اجر عزت والا اجر بھی عطا کرے گا۔
قرض کا لفظ آتا ہے تو لوٹانے کا معنی ذہن میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کسی کو قرض دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس سے واپس بھی لینا۔ اب آپ یقیناً جو بات میں نے کل کی تھی اور آج بھی پڑھائی ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا تھا اللہ فرماتا اہل ایمان مال خرچ کریں، بس یہ ساتھ اللہ کیوں فرما رہے ہیں قرض حسنہ دو میں پڑھا کے تو نہیں عطا کروں، یہ اس کی شفقت ہے، کتنا کریمانہ انداز ہے قرآن کا، اللہ کا دیا ہوا مال، اور اللہ پھر کس انداز میں اپنے بندوں کو فرمایا، وہ جس نے دل بنائے ہیں وہ دل جوئی بھی کر رہا ہے، وہ اپنے بندوں کی دل جوئی بھی کر رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صرف قرض کی بات نہیں، قرض کسے کہتے ہیں؟ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ مال جو واپسی کی شرط پہ دیا جائے اسے قرض ہے، وہ مال جو واپسی کی شرط پہ دیا جائے کہ یہ مال تم نے واپس کرنا ہے اسے قرض کہتے ہیں۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور خالی قرض نہیں کہا، قرضاً حسنا، اچھا قرض۔ اب قرض حسنا کون سا ہے؟ کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ رشوت لے کے مسجد کو بندہ دے اور کہ میں نے اللہ کو قرض حسنا دیا ہے، وہ قرض حسنا نہیں۔ رشوت کا مال تو جس سے رشوت لیا اس کو واپس کرنا چاہیے۔ بندہ ڈاکہ مارے، چوری کرے، اب نیکی کے کام میں وہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے یا جہاں سے ڈاکہ مارے وہاں مال واپس کرنا چاہیے؟ کیا تو لوگ بول رہے ہیں، اس وجہ سے تو بھی خاموش کہ یہاں تو لوگ بینک لوٹ کے بھی خاموش، واپس کیا کریں؟ اور بعض لوگ تو قرض لیتے ہی اس نیت میں ہے کہ واپس نہیں کریں۔ اس لیے جب میں قرض کی تاریخ پوچھ رہا تھا یا دہرا رہا تھا اس وقت بھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ قرض حسنہ مال حلال ہونا چاہیے، رشوت لے کے ڈاکہ مار کے بینک لوٹ کے بندہ مسجد کو دے دے اس کا کوئی ثواب نہیں، وہ قرض حسنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال۔ دوسری شرط، دینے والا اللہ کی رضا کی نیت سے دے، چاہے مسجد کو دے رہا ہے، چاہے مدرسے کو دے رہا ہے، چاہے پڑوسی غریب ہے اس کو دے رہا ہے، چاہے کسی یتیم کو دے رہا ہے، نیت ایک ہے میرا رب راضی ہو۔ احسان جتانا، بڑا بننا، سخی بننا یہ نیت نہیں ہے کہ لوگ یہ بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے، تعریف سننا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کی رضا، تب وہ مال قرض حسنہ۔ آج درس قرآن سے فارغ ہو کے اپنی زندگی کا جائزہ ضرور لیجیے گا کہ کتنے کام میں اس نیت سے کرتا ہوں کہ دنیا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ان کاموں کا بدلہ میں صرف آخرت میں اپنے رب سے دوں۔ آپ کی زندگی میں کتنے کام ایسے ہیں یا کوئی کام بھی ایسا نہیں جس کا بدلہ آپ صرف آخرت میں لینا چاہتے؟ سارے کاموں کا بدلہ دنیا میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نیکیوں کا بدلہ بھی دنیا میں لینا چاہتے ہیں تو پھر آخرت کے لیے کیا کیا؟ قیامت کے دن اللہ سے کیا مانگے؟ قرض حسنہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں مال دے، دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا، اس نے مال دیا تو اس نیت سے یا اللہ اس کا بدلہ میں آخرت میں چاہتا، اس کا بدلہ میں قیامت کے دن چاہتا، پھر وہ قرض حسنہ بنے گا۔ قرض کی بات آئی تو یہاں حضور کی ایک شان بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلو۔ قرض کی کیا تعریف میں نے بیان کیا، وہ مال جو واپسی کی شرط پہ دیا جائے۔ حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ نے مختلف مواقع پر لوگوں سے قرض لیا ہے لیکن خود کسی کو قرض دیا نہیں۔ حضور نے کسی کو قرض دیا نہیں، لیا ہے، مختلف مواقع پہ قرض لیا ہے، پھر وعدے کے مطابق واپس کر دیا، لیکن خود کسی کو قرض دیا نہیں۔ حضور نے کیوں نہیں قرض دیا؟
اس لیے کہ قرض کی تو تعریف ہی یہ ہے وہ مال جو واپسی کی شرط پہ دیا ہے. حضور نے جسے دیا ہے دے ہی دیا ہے، واپسی کی شرط ہی دروازہ مصطفیٰ تو وہ دروازہ ہے، کوئی سائل مانگنے کے لیے آ گیا، میرے آقا نے واپسی کی شرط نہیں رکھی، اے مانگنے والے جا، میں تجھے اس کا مالک بناتا ہوں، تو مانگنے آیا ہے، میں تجھے یہ دولت دے کے بھیج رہا ہوں. اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. قرض نہیں دیا، اسے دیا ہے دے دیا، اسے مالک بنا دیا. قرآن مجید فرقان حمید نے اہل ایمان کو فرمایا اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہے جیسے تم نے اللہ کو قرض دے دیا، اللہ تمہیں لوٹائے گا اور عزت والا ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا. آئیں ذرا چشمے تصور میں میرے ساتھ ایک منظر دیکھیں جو حدیث پاک کی کتابوں میں محدثین نے منظر کشی کی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے صحابہ کو سنائی. آپ کے قریب ترین ایک صحابی سامنے بیٹھے ہیں حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ. دال خیر دال الف ہے حلوے والا دحداء. حضرت ابو الدحداء حضور کے قریب ہی سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں. اپنا ہاتھ حضرت ابو الدحداء نے حضور کے سامنے کیا اور عرض کیا حضور اپنا ہاتھ مجھے دیں. حضور نے اپنا رستے مبارک سامنے کیا. اب حضرت ابو الدحداء نے حضور کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا رسول اللہ میرا باغ جس میں میرا مکان ہے میں وہ سب اللہ کو قرض دیتا ہوں. کیا سما ہوگا. صحابہ کی محفل میں ایک صحابی حضرت ابو الدحداء اپنا باغ اپنا گھر اس باغ کے اندر ہی ان کی رہائش کی تھی. انداز کیا ہے حضور اپنا ہاتھ نکالے. حضور نے باہر ہاتھ نکالا ہے. صحابی نے دونوں ہاتھوں سے تھامے یا رسول اللہ میں اپنا باغ آپ کو دیتا ہوں. میں اپنا باغ اپنے رب کو قرض دیتا ہوں، اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ اعلان کیا. پھر آئے اپنے باغ کی طرف. اب باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے. آواز دیتے ہیں اپنی بیوی کو یا ام الدحداء، اے ام الدحداء. بیوی کہتی ہے لبیک. کیا بات ہے میں حاضر ہوں. کہتے ہیں میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا. اخرجی نکلا باغ سے. اقرضتہ ربی عز وجل، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. بچوں کو لے کے باغ سے نکل آؤ. خود باغ کے کنارے کھڑے اور آواز دے کے بیوی کو اخرجی اقرضتہ ربی عز وجل. بیوی پتہ ہے کیا کہتی ہوئے بچوں کو اٹھائے، سامان نہیں اٹھایا. بیوی گھر سے نکل رہی ہے اور یہ کہتے ہوئے رابحہ بیعک یا ابا الدحداء، اے ابو الدحداء آج تو بڑے نفع کا سودا کر رہا. عام طور پہ بیویاں ایسے موقعوں پر حوصلہ افزائی نہیں کرتی خامدوں کی، پر سلام ان صحابیات کو. آج اسلام دنیا میں چار رنگ عالم میں سلامتی کا پیغام دے رہا ہے. آج اسلام کی بہاریں ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں تو جانتے ہیں اس کے پیچھے قربانیاں کن لوگوں کی جو اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. گھر اللہ کے راستے میں وقف، باغ اللہ کے راستے میں وقف. 600 کھجوروں کے درخت تھے اس باغ. 600 درخت تھے کھجوروں کے جو اللہ کے راستے میں دے دیے. اور بیوی گھر سے نکلتے ہوئے کہتی ہے رابحہ بیعک یا ابا الدحداء، اے ابو الدحداء آج تو نے بڑے نفع کا سودا. ان کی نظر میں
آخرت کا نفع ہی اصل نفع۔ صحابہ کی محفل لگی ہے اور اپنی اپنی پسندیدہ عبادات بتا رہے ہیں، اپنے دل کی آرزوئیں صحابہ بتا رہے ہیں۔ باری آئی حضرت صدیق اکبر کی، حضرت صدیق اکبر نے اپنے دل کی کیا آرزوئیں بیان کی ہیں۔ یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں چہرہ، یا اللہ جو اس پہ خوش ہو سے حضور کی زیارت۔ اگر دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہوں اور دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، مشکلیں آسان نہ ہوتی ہوں، تو کبھی حضور کے چہرے کا واسطہ دے کے دعا کریں، یا اللہ حسن رسول کا واسطہ میری دعا کو قبول کر، یا اللہ رسول اللہ کے چہرے کا واسطہ میری دعا قبول کر۔ اگر حضور کے چہرے کا واسطہ دے کے دعا کریں گے، اللہ قبولیت کا دروازہ کھولے۔ بتائیے یہ چہرہ اٹھے تو اللہ کے بلا بدل۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نماز میں میرے آقا کریم نے رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا ہے، رب کائنات نے تصویر کھینچ کے قرآن کے صفحوں پہ رکھا۔ محبوب باپ کا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، ماضی کا صیغہ نہیں بولا بلکہ مضارع کا صیغہ، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور کے رخ انور کا واسطہ دے کے دعا کریں، اللہ دعا قبول کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری پہلی آرزو یہ ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ۔ دوسری خواہش مال میرا ہو ہاتھ آپ میرا مال اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں۔ اور تیسری خواہش اولاد میری ہو خادمہ۔ کبھی آپ نے بھی سوچا اپنی اولاد کو حضور کا نوکر کیسے بنائیں، ہم اپنی اولاد کو حضور کا خادم کیسے بنائیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل کی تین خواہش ہے، آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، مال میرا ہو ہاتھ آپ کا ہو، اور اولاد میری ہو نوکر آپ خادم آپ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تو ایک موقع پر اپنے گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ علامہ زمخشری صاحب کی تفسیر میں لکھا ہے کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا، اور کس انداز میں پیش کیا ہے کہ اپنے گھر ایک سوئی بھی نہیں پہنی، گھر کا سارا مال، دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور دیواروں کے ساتھ جب کوئی سوئی ہے تو وہ بھی اٹھا، کچی دیواریں ہوتی تھی اس کا سارا مال۔ آپ نے بارہ سنا ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے گئے اور حضرت صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے گئے۔ علامہ اقبال نے اس واقعہ کو اشعار میں منظوم کیا۔ اقبال نے لکھا جب اللہ کے رسول نے پوچھا ماں اب کئی تالے اہلِ کا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول۔ اقبال نے ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں لفظ لکھا نا بس، اس میں بڑی مٹھاس ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول، بس حضور مل گئے سب کچھ مل گیا، بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب اپنے گھر کا سارا مال پیش کرتے ہیں، علامہ قرطبی نے اس روایت کو نقل کی ہے، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے کہ آج صدیق اکبر نے ٹاٹ کا بوریا اور کانٹے کا بٹن بنوایا؟ صدیق اکبر نے اپنا لباس اتار کے بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ آج ابو بکر نے
اپنے جسم سے لباس اتار کے ٹاٹ کا بوریا لپیٹا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل آج ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر کو میرا سلام، اور ابو بکر سے پوچھے ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ گھر کا سارا مال لوٹا کے کہیں ابو بکر کے دل میں کوئی شکوے کا جذبہ تو نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر دونوں ہاتھ باندھ گھٹنوں کے بل انا راض میرا 3 دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے رب پر بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں۔ گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں پیش کر کے پھر یہ کہنا کہ میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، یہ ہے مشرب صدیق ہے۔ میں بڑا راضی ہوں، میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میرے رب نے مجھے یہ حوصلہ دیا، میرے رب نے مجھے یہ جذبہ دیا ہے کہ میں اپنا مال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال اس انداز میں پیش کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض لوٹا دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں، دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ میں نے 3 جگہوں سے آیات پڑھی جن میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ہے، لیکن ان کے درمیان ہی یہ جو آیت میں نے پڑھی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کریں اور جو فتح کے بعد خرچ کریں، اجر دونوں کو ملے گا پر اجر برابر نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کن حالات میں کس نیت کے ساتھ مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ کن حالات میں کوئی مال خرچ کرتا ہے اجر میں ان حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے حالات کمزور ہوں، مسلمان ضعیف ہوں، مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے کمزور ہوں، اور بظاہر نظر آتا ہو کہ دشمن جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، مسلمان کمزور ہیں، اس وقت اگر کوئی مال خرچ کرے، اپنی ضرورت کے باوجود اپنی ضرورت چھوڑ دے، اسلام کی ضرورت کو پیش نظر رکھے، اس کو اجر زیادہ، اور جو فتح کے بعد خرچ کرے اجر اس کو بھی ملے گا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اجر دونوں کو ملے گا، پر جس نے مشکل دور میں خرچ کیا ہے اسے اجر زیادہ ملے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ قدیم الاسلام تھے۔ میں نے جب ان کے حالات بیان کیے تھے تو یہ کیا تھا کہ وہ پہلے 8 مسلمانوں کو شامل تھے، ابھی 8 بندوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کلمہ پڑھا۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، فخر ہے اسلام کا، بہت بڑا نام ہے، اور حضور کے بہت بڑے عاشق ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ صلح حدیبیہ کے بعد پڑھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کلمہ شروع اسلام میں پڑھا، ہجرت سے پہلے پڑھا، بالکل ابتدائی دور۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان کوئی شکر رنجی ہو، اختلاف، تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ چونکہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہم سے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے آپ اس انداز میں میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ قدیم الاسلام ہیں تو اس لیے آپ روح سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بات کی حضرت خالد بن ولید، جب یہ بات میرے آقا کریم کی بارگاہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا بلاؤ خالد بن ولید، بلاؤ صحابہ کو، صحابہ اکٹھے ہوئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا
اگر تم لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو وہ جنہوں نے مشکل دور میں اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا تھا، عبد الرحمن بن عوف کے دور رتل کے برابر بھی تو میرے آقا کریم نے فرمایا جنہوں نے مشکل دور میں اسلام کے لیے مال خرچ کیا ہے تم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کن حالات میں کوئی اپنا مال اسلام کے لیے پیش کر رہا ہے ان حالات کو بھی دیکھا جائے، اور کس نیت کے ساتھ پیش کر رہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ تو جو حالات مشکل ترین حالات تھے صحابہ کرام نے اس دور میں اپنا مال اسلام کے لیے پیش کیا۔ میں آج اپنی گفتگو کو ان الفاظ پہ سمیٹوں گا۔ ضروری نہیں کہ بندہ امیر ہو تو مال خرچ کرے، بلکہ ہم نے تو دیکھا امیر بہت کم خرچ کرتے ہیں، سفید پوش لوگ ہی زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ غریب ہیں، سفید پوش ہیں یا امیر ہیں، مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اس کو اپنا معمول بنائیں تو دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے مال میں برکت عطا۔ میرے آقا کریم کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، اس دن حضور کے گھر بکری ذبح کی گئی تھی، تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس میں سے کون سا گوشت تم نے بچا کے رکھا ہے؟ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ما باقیہ الا کاتفھا، یا رسول اللہ سارا گوشت ہم نے تقسیم کر دیا ہے، ہاں اس کی گردن کا کچھ گوشت بچا کے رکھا، باقی سارا ہم نے غربا میں تقسیم کر کے تھوڑا سا گوشت گردن کا آپ کے لیے بچا کے رکھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ما باقیہ کلھا الا کاتفھا، جو تم نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے وہ بچا لیا، جو تقسیم کر دیا ہے وہ بچا لیا، جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا اس کو آپ نے اپنے لیے جمع کیا۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے اس وعدے پر یقین کر دے تو پھر اسے اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا، ایئرپورٹ پر بڑا بیگ آپ اپنے ساتھ ہوائی جہاز کے اندر نہیں لے کے جا سکتے، چھوٹا بیگ لے کے جا سکتے۔ اگر بڑے بڑے بکسے آپ نے وہاں سے سامان کے بھرے ہوئے عرب شریف سے آپ کے حج کرنے، تو آپ نے کھجوریں بھی لیں، زمزم بھی لیا، تسبیحاں بھی لیں اور تحائف بھی لیے، بکس بن کے 2-3، اب جہاز کے اندر تو آپ لا نہیں سکتے، تو پھر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ مال جمع کراتے ہیں، جہاز کا عملہ بیٹھا ہوتا ہے، وزن کرتے ہیں، ٹیگ لگاتے ہیں، اور چھوٹا بیگ تو آپ کو دے دیا کہ آپ لے جائیں اپنے ساتھ جہاز کے اندر، باقی سامان انہوں نے جمع کر۔ وہ جب مال جمع کرتے ہیں، سامان جمع کرتے ہیں، ٹیگ لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سامان آپ کا جمع ہو گیا، جب آپ اگلے اسٹیشن پہ پہنچیں گے جمع ہوا مال آپ کو مل جائے۔ کبھی مال جمع کراتے ہوئے آپ کے دل میں کوئی بوجھ محسوس ہوا ہے پتہ نہیں یہ واپس دے یا نہ دے؟ ہوائی جہاز کے سفر میں ایئرپورٹ پر مال جمع کراتے ہوئے کبھی دل میں پریشانی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ مال واپس دے یا نہ دے؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس نظام پر اعتبار ہے۔ یہ جو ہوائی سفر میں نظام بنایا گیا ہے کہ سامان جمع کرا دیں، ہمیں اس نظام پر اعتبار ہے، ہمیں ہوائی جہاز کی کمپنی پر اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا اعتبار آپ نے ہوائی جہاز کی کمپنی پر کر لیا ہے کہ مال جمع کراتے ہوئے آپ کو یقین ہے اگلے اسٹیشن پہ میں پہنچوں گا، اپنی منزل پہ میں پہنچوں گا، جمع کرایا ہوا مال مجھے واپس مل جائے گا، اتنا اعتبار کبھی اللہ اور اس کے رسول کا پھر اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، یقین ہوگا جب میں منزل پہ پہنچوں گا جو اللہ کو جمع کرایا اللہ وہ لوٹا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا
ایمان تو بہت سارے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، حقیقت ایمان، کمال ایمان، ایمان کا مضبوط اور اعلیٰ درجہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ آپ نے اللہ کو مانا، اللہ کو کیا مانے؟ آپ نے عبادت کے لائق مانے، رازق مانے، شفا دینے والا مانے، وعدے کا پکا مانے۔ جب آپ نے اللہ کے اندر اللہ کی ذات میں یہ ساری شانیں مان لیں تو پھر آپ کی زندگی مومنانہ زندگی کا نقشہ اختیار کرتا۔ مال بڑی میٹھی چیز ہے، مال ملتا ہے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن یہ مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے تو پھر اس پر جو اجر ملے گا اس پر مال کے ملنے سے دل زیادہ خوش۔ میں آج انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ہماری آزمائش مال کی زندگی، کہیں مال ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے کا سبب نہ بنے۔ مال کے حوالے سے اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اسلام فضول خرچی سے بھی منع کرتا ہے اور بخل سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، میانہ روی۔ بخل کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بندے نے خرچ نہیں کیا، یہ ہے بخل۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں اس نے خرچ نہیں کیا، یہ بخل ہے۔ اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہاں اس نے خرچ کیا ہے، یہ ہے فضول خرچی۔ فضول خرچی اور بخل ان دونوں میں فرق آپ سمجھ رہے ہیں؟ فضول خرچی کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بندے نے وہاں خرچ کیا، یہ فضول خرچ۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی۔ فضول خرچی کوئی قابل تعریف بات نہیں، ضرورت نہیں اور بندے نے مال خرچ کیا ہے تو قرآن کہتے ہیں یہ شیطان کا بھائی۔ اس کے متعلق دوسری صفت ہے بخل، کہ جہاں ضرورت ہے بندے نے وہاں بھی خرچ نہیں کیا۔ بخل، یہ بخل بہت سارے دلوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور اس سے دل میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ عید کے دن قریب تھے تو ایک درزی کپڑے لوگوں کے نام لے رہا تھا اور کپڑے بھی لے رہا تھا، اور وعدہ تھا کسی کو کہ 27ویں روزے آ کے لے جانا، کسی کے ساتھ وعدہ تھا کہ 28ویں روزے آ کے لے جانا۔ بخل کی ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں، ویسے تقریر میری ختم ہو چکی ہے، اچانک مجھے بخل کی ایک بات یاد آئی ہے تو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لوگوں نے کپڑے دیے تھے درزی کو سینے کے لیے، اور درزی نے وعدہ کیا کسی سے 28ویں روزے کا، کسی سے 29ویں روزے کا، کسی سے 27ویں روزے کا۔ اب جو 27ویں روزے والے تھے وہ گئے تو کیا دیکھا دکان بند ہے۔ انہوں نے پڑوسیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو آئے نہیں رہا 2-3 دنوں سے۔ انہوں نے مالک دکاندار کو بلایا، تالا توڑا، اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا نہ کوئی مشین پڑی ہے نہ کوئی کپڑے پڑے ہیں۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ درزی سب کے کپڑے لے کے بھاگ گئے۔ اب جس کو پتا چلا نا کپڑے لے کے درزی بھاگ گیا، وہ آ رہا ہے دکان پر کہ شاید میرے کپڑے کسی کونے میں چھوڑ ہی گیا۔ تو ہر کوئی آپ افسوس کر رہا ہے میں نے 2 سوٹ دیے تھے، کوئی کہتا ہے میں نے 3 سوٹ دیے تھے، کوئی کہتا ہے میں نے 5 سوٹ دیے ہوئے تھے۔ ایک صاحب آئے تو انہوں نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے دل کو ہاتھ رکھا اور کہا کہیں سے جلدی سے پانی لاؤ، میرا تو دل کھٹتا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لی، لوگ پانی لائے، چھڑکا آنکھ کھلی۔ انہوں نے کہا میرے 3 سوٹ، آپ کے 5 سوٹ، اس کے 7 سوٹ لے کے گیا، یہ جس کا دل کٹ گیا ہے اس سے پوچھو اس کا کیا لے کے گیا ہے، جب تمہارا کیا لے کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام لے کے گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، خالی نام بھی گم جائے تو دل کٹ جاتا ہے، یہ بھی بخل کی انتہا ہے۔ ایسے لوگ بھی
موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ناپ لے کے گیا، وہ ناپ لے کے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ مال سے بندہ سخی نہیں ہوتا، دل سے سخی ہوتا۔ اگر مال سے سخی ہوتا تو جو امیر لوگ ہیں وہ بڑی سخاوت کرتے، لیکن مال سے بندہ سخی نہیں ہوتا۔ دعا کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ مال بری چیز ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ مال دے تو سینے میں دل حضرت عثمان غنی، اللہ مال دے تو سینے میں دل حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس دور میں اس انداز میں مال کی محبت پیش کی جا رہی ہے کہ باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو پتہ ہے کس طرح کہتا ہے تمہارے پاس کوئی مال ہوگا تو تم دنیا میں کامیاب ہوگے، مال حاصل کرو، باقی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی قدریں نہیں، سب سے بڑی حقیقت اس زندگی کی مال ہے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے اللہ تمہارے اوپر راضی ہوا تو خیر، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ حضرت جناب عبد الرحمن بن حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے دل میں تقویٰ پیدا کیا ہے۔ آپ کے بیٹے اتنے کامیاب ہوئے تھے، روزانہ 100 گھوڑے خراب کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے اچھی چیز اچھی تربیت ہے، سب سے خوبصورت تحفہ اچھی تربیت۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف اتنا کچھ نہیں تھا جو تمہیں دے دیا ہے۔ تم اپنی اولاد کا تعلق رب سے جوڑو، اللہ تم سے بڑھ کے تمہاری اولاد کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔